अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आज की बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बानी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हस्पताल मुंतकिल करने का ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि उन्हें अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल दाखिल कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म पीटीआई के वकला की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर दिया और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बानी से मुलाकात जो है वो उनके अजीज़ व अकारिब का और उनके रिश्तेदारों का हक़ है, लेकिन साथ ही इस बात की भी पाबंदी की गई है और ये कहा गया है कि बयान हल्फी जमा कराना होगा मुलाकात करने वालों को कि वो इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद बाहर आकर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे और कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे उस मुलाकात के बाद। तो बहरहाल इस तरह से जो है आज की बड़ी ख़बर यही है कि इमरान ख़ान, जिनके बारे में काफ़ी अरसे से ख़बरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें शदीद आर्ज़ा लाहक है, लेकिन इसके बाद एक बोर्ड तश्कील दिया गया था मेडिकल का और उसमें 4 जो माहिर डॉक्टर थे, जिनमें कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर। काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था और ख़ास तौर पर पीटीआई की जानिब से और उनके जो व्लॉगर्स हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पर ये बातें की जा रही थी, बल्कि इमरान रियाज ख़ान और वजाहत ऐस ख़ान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो इंतकाल कर गए हैं और उनको जो है वो दफना दिया गया है और उनका अब वहाँ पे कोई डमी जो है वो हॉस्पिटल में है। लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों की जो है वो तो तरदीद हो गई, उस तरह से रद्द हो गई कि उसके बाद जो है हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जिसमें 4 डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ़ शोबों के जो इमराज के माहिरीन थे उन्हें जो है उन्होंने मायना किया और मायना करने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से उनकी दवाएं भी तजवीज़ की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनके अहले खाना पर मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये उनका बुनियादी हक़ है। लेकिन साथ साथ हुकूमत का जो मौक़िफ़ था कि जो मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं वो बाहर आकर फिर मीडिया टॉक करते हैं और अपने अपने अंदाज से जो है पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि तमाम लोग बयान हल्फी जमा कराएंगे कि वो मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन उसके बाद बाहर आकर मीडिया से कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो पॉलिटिक्स के ज़िम्मे में आती हो। तो इस तरह से आज की बड़ी ख़बर ये थी कि आज इमरान ख़ान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म जारी हो गया है। अब चलते हैं ज़रा दूसरी ख़बरों की जानिब। तो पहली अहम ख़बर तो ये है कि सदर ट्रंप की जानिब से जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हुआ है उसका बड़ा खैर मकदम किया गया है और सदर ट्रंप ने कहा है कि ये माहिदा जो है वो खित्ते के ममालिक के लिए एक अपनी दिफा को ख़ुद मजबूत करने की जानिब एक कदम है और इस बात की तवक्को भी की गई है कि दीगर मुल्क भी इसका हिस्सा बनेंगे। बहरहाल इस वक्त जद्दा में फरीकी जो ये माहिदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है, उनका एक सेक्रेटेरिएट बाकायदा कायम किया जा रहा है और साथ ही ये भी अनाउंस हो गया है कि 3 साल के लिए इन तीनों ममालिक की जो फ़ौज होगी उसके सरबराह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ़ ऑफ डिफेंस जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो होंगे और उसके बाद बतदरीज 3 साल बाद यही कमान जो है वो तुर्की को चली जाएगी और उसके बाद सऊदी अरब को चली जाएगी। तो इस तरह से ये अभी जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे ही ये सेक्रेटेरिएट कायम होगा उसके बाद और फंक्शन जब ये बॉडी करेगी तो इसको जो है वो इसकी जो सरबराही अफवाज की जो है
وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حصے میں آئی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کا ویسے بھی پوری دنیا میں اب بہت احترام سے نام لیا جاتا ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے امریکہ، اس کے صدر ٹرمپ جب تک فیلڈ مارشل کا ذکر نہ کر لیں اور جب تک ان کی تعریف میں 2-4 کلمات ادا نہ کر دیں، ان کا دن نہیں گزرتا. کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ اگر وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہوں اور جنگ کے حوالے سے کوئی بات آ جائے یا خطے کے دیگر امور کے حوالے سے کوئی بات آ جائے تو فیلڈ مارشل کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر جو ہے وہ ان کی زبان پر ضرور آتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے جو دیگر ممالک ہیں جن میں چین جو ہمارا سب سے بڑا دوست ہے اور جس کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند کہی جاتی ہے، تو فیلڈ مارشل ان کے بھی فیوریٹ ہیں. پھر جو دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں اور ان کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی پاکستان کو فیلڈ مارشل کی وجہ سے بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بالخصوص ایران اور خلیجی ممالک سعودی عرب، قطر، یہ بھی پاکستان کو بہت ہی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو اہم کردار ادا کیا ہوا ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. اور فیلڈ مارشل نے اپنی ایک ایسی ریپوٹیشن کریٹ کی ہے پوری دنیا میں کہ اس کے بعد پاکستان کا وقار بھی پوری دنیا میں بلند ہو رہا ہے، اور پاکستان کو آنے والے وقتوں میں پوری اسلامی امہ کی قیادت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سونپی جانے کا امکان ہے. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ موجودہ حکومت کو جاتا ہے، اور جس میں کلیدی کردار فیلڈ مارشل کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی سطح پر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے عالمی سیاست میں اپنی ڈپلومیسی کو، اپنی سفارت کاری کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے. تو بہرحال صدر کی جانب سے یہ خیر مقدم جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی توقع بھی کی گئی ہے کہ خلیج کے جو ممالک جہاں اب تک امریکی دفاعی اڈے قائم تھے، وہ امریکہ میرے خیال میں اب وہاں سے موو کرے گا، اور اگر وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو پریزنس رکھے گا تو وہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور اردن کے حوالے تک رہے، لیکن باقی ممالک سے وہ اپنا انخلا اس لیے کرے گا کہ سب سے زیادہ جو ایران نے کارروائی کی ہے امریکہ کے خلاف وہ انہی ممالک میں امریکی اڈوں پر بمباری سے اور وہاں میزائل اٹیکس سے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکی فوجیوں کی جانیں بھی تلف ہوئیں اور بہت بڑے تعداد میں امریکی جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوا. تو بہرحال امریکہ اب کسی طرح سے چاہتا ہے کہ خلیج ممالک سے خود کو نکال لے، اور یہ جو قیادت ہے یہ پاکستان کے حصے میں آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اور ساتھ ساتھ بڑی امید ہے کہ اسرائیل کو بھی نکیل ڈال دی جائے گی. ناظرین، آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ نواز شریف جو 3 بار وزیر اعظم بھی رہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا جو سیاسی قد ہے وہ پاکستان کے سیاست دانوں میں اس وقت سب سے بلند نہیں تو اسے ہم ٹاپ 3 میں شمار کر سکتے ہیں یا ٹاپ 4 میں شمار کر سکتے ہیں، اور ٹاپ 4 میں اگر دیکھا جائے تو پھر وہ ٹاپ 1 نظر آتے ہیں. لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ بہت نرم لہجے میں بات کرنے والے، اور کبھی انہیں ہارش لینگویج استعمال کرتے ہوئے کسی کے خلاف نہیں دیکھا. اور ان کے چہرے پہ اگر غصہ کبھی آتا بھی ہے تو بس ان کا چہرہ سرخ ہو کر تمتماتا ہے، مگر یہ ہے کہ ان کی زبان کبھی سلپ نہیں ہوتی، اور وہ کسی کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرتے یا اس طرح کا ان کا لب و لہجہ نہیں ہوتا
جو قابل گرفت ہو یا جس پر جو ہے اظہار افسوس کیا جا سکتا ہو. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بار جو بہت عرصے کے بعد ان کے ہاں عفو و درگزر بہت زیادہ ہے، مگر ثاقب نثار کے کیس میں نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ ثاقب نثار جیسے کرداروں کو ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ ملک میں آگے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کر سکے، آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، اور کوئی ایسی روایات اور ایسی مثالیں اور ایسی نظیریں قائم نہ کر سکے کہ جس کے نتیجے میں چلتی ہوئی حکومت کو فارغ کر دیا جائے اور اس میں سے بقول شخصے کے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور جو پاناما سے شروع ہونے والا معاملہ جو ہے وہ ایک اقامے پر جا کر ختم ہوا اور اس کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی سرپیر نظر آیا. تو بہرحال یہ کہ نواز شریف کی جانب سے سابق چیف جسٹس جو اتفاق سے، تو نواز شریف کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں ایک ناراضگی کا اظہار ہوا، اور انہوں نے لندن میں بھی یہ بات پہلے کر چکے ہیں وہ کہ ثاقب نثار کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا جانا چاہیے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مین کردار تھے نواز شریف کی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے، ان میں 3 لوگوں کا ایک نیکسس تھا، اور اس میں ایک ثاقب نثار جو عدلیہ کے حوالے سے تھے، اور دوسرے عمران خان جو اب خود جیل میں ہیں، اور تیسرے جنرل فیض حمید وہ بھی جیل میں ہیں. تو ان تینوں کرداروں نے اس طرح سے نواز شریف کی حکومت کو 2016 میں فارغ کیا تھا کہ اس میں کوئی اس کا قانونی جواز نہیں تھا، کوئی آئینی جواز نہیں تھا. اور اس کے بعد اگلے مرحلے پھر اسی کیس کو جو ہے یا اسی معاملے کو یا اس طرح کے مسئلے کو ریورس بھی کر دیا